کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے، فضا وہ میرے عزیزو دعوت سے بنتی. عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی، مدرسے سے نہیں بنتی، خانقاہ سے نہیں بنتی. میں تینوں نسبتوں والا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں، تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے. جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے، فضا وہ دعوت سے بنتی. سعید انور جیسوں کو مدرسے والے نہیں پکڑ سکتے تھے، خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے. کیوں؟ کہ مدرسہ طالب کے لیے ہے، خانقاہ طالب کے لیے ہے، اور تبلیغ غیر طالب کے لیے. میرے والد صاحب سیاسی آدمی تھے، بڑے زمیندار تھے، لیکن تھے دیندار، مطلب ایک رواجی دینداری تھی. اور پہلے میرے بچپن میں پرویزی تھے، بڑے ادیب خطیب شاعر آدمی تھے، تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے. پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کسی نے تعارف کروایا، کوئی لے گیا یا خود پہنچے، وہ میرے ادراک سے باہر ہے. تو ان کی صحبت میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ساری پرویزیت سے توبہ کر گئے. انہوں نے تو پرویزیت کے بارے میں ایک بات نہیں کہی، لیکن کیا ہے، جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود ہی چلا جاتا. اللہ نے ہمیں ایسے لوگ دیے تھے جو بولے بغیر بھی اپنا کام کر جاتے تھے. تو پھر مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اب میں لاہور پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب آتے تو پہلے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے مجھے ملنے کے لیے. پھر انہوں نے دیکھا میرے چال چلن خراب ہو گئے، تو وہ شیراں والا مسجد میں ٹھہرتے تھے. ساتھ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا حجرہ تھا. تو مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی وجاہت کی وجہ سے، تو ان کو اس حجرے میں ٹھہراتے تھے. اور والد صاحب کے حجرے میں ٹھہرنے کا موضوع تھا کہ اس کو بھی ادھر بلاؤں گا تو کوئی یہ انسان بن جائے. تو مجھے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا. تو پھر وہاں مولانا عبید اللہ انور صاحب سے بھی ملاقات کرواتے. اور مجھے کیا خبر کون ہے کیا ہے، وہ میں وہاں پھنسا ہوا میں ککڑ ٹوکڑے دے ہیٹ آ جاندہ ہے. یا اللہ میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، میں کب چھوٹوں گا یہاں سے. اور میں جان بوجھ کے ایسی واہیات حرکتیں کرتا کہ میرا ابا کہے دفع ہو جا. ایک مجھے یاد ہے آج تک، وہ حضرت کے گھر کے سامنے مدرسہ تھا جس میں دورہ تفسیر ہوتا تھا. لاہوری کرواتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب کرواتے تھے، اب تو میرے خیال میں ختم ہو گیا. تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، والد صاحب بھی تھے. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اندر بلوا لیا. میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی، تو سارے حضرات جا کر ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ. میں نے دیکھا میں نیچے بیٹھا، میری تو پتلون کی کریز خراب ہو جائے گی. تو سامنے کرسی پڑی تھی، میں کرسی پہ جا کے ایسے بیٹھ گیا اور اوپر سے یوں کر لیا ایسے. اب میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے، اور جب وہ مجھے ایسے دیکھے میں یوں کر کے بیٹھ جاتا. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے کہیں دفع ہو جا. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے. تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے، نہ جامعۃ الرشید میں کوئی استفادے کی شکل، اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے. ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کہ نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے پڑ رہے. ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی عمومی گشت میں متکلم تھا. میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن. کہا میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی سن لے، تیری بڑی مہربانی. چلو چلو میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے. انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جوڑے نا، میں نے نہ سنا. اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے، پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑنا، وہ شیو تھی. میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے. اس نے آگے میری ٹھوڑی پہ آ گئی، تیری مہربانی میں نے نہ سنا، میرا عقیدہ خراب نہ کر، میرا عقیدہ خراب نہ کر.
تو میں اس کے پاؤں گر گیا، پاؤں پکڑ لی. میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن. تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑتا. تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا، پچھاڑ پچھاڑ. میں کہا نہیں تینوں گل سنا ہم نے. تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل تھی، یوسف والا ایک جگہ ہے اس کے قریب گاؤں تھا، وہاں تشکیل تھی. تو ایک آدمی اور کھڑا کہنے لگا سن لا تینوں کوئی پٹھی مت نہیں دیندا، سن لا. پھر کہنے لگا کیا بات ہے؟ اچھا دس کی گل ہے؟ میں کہا کوئی گل نہیں، چل مسجد چلیے. وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں. میں کہا نو نو میں تین نال لے کے جاؤں. آگے پتہ کیا کہتا میں نہیں تیرے نال جاؤں، میرا ثواب تینوں لبے، میں نہیں جاؤں، میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دیواں، تسی تا پیران دے منکر ہو. میں کہا تو مینوں اپنا ثواب نہ دے پر میں تن لے کے جاؤں. تو اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لایا. اب تم بتاؤ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا؟ تم تو سارے پڑھنے والے طلباء ہو، تمہیں تو طلب ہے، اور جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے؟